نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاختلاف امتی رحمہ۔ حضرات گرامی، شاہ صاحب نے فرمایا کہ وقت بہت ہو گیا ہے تو بس مختصر سی کچھ آپ گفتگو کریں۔ ابھی تک آپ نے جو یہ رنگا رنگ گفتگو سنی، یہ سب کی سب عالمانہ گفتگو تھی، اور مجھ سمیت جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر گفتگو کی وہ سب کے سب ماشاءاللہ عالم ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا فیضان ہے کہ آپ دیگر مساجد میں جاتے ہیں تو کہیں پر ایک مولانا صاحب کو سنتے ہیں یا دو کو سنتے ہیں، یہاں پر ماشاءاللہ قطار در قطار علماء کرام موجود ہیں، اور یہ سب کچھ شاہ صاحب کا فیضان ہے۔ اور مجھے کہنا کچھ اور تھا، لیکن ایسا رنگ دیکھا تو پھر میں نے کہا کہ چلیں جی، اس امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے، اس پر تھوڑے سے بس چند ایک جملے کہیں اور ختم کریں بات کو۔ حضرات گرامی، یہ آپ نے سنا کہ کسی ایک مقرر نے ایک بات کی، دوسرے نے اس کی اصلاح کی، دوسرے نے چوتھے کی اصلاح کی، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، جسے آپ انگریزی میں پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں، کہ جی کوئی ایک بات دیکھیں، یہ قرآن ہے نا، یہ کوئی ریاضیاتی کتاب نہیں ہے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہو 2 اور 2 4۔ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں، وہ 3.5 نہیں ہو سکتے، اور وہ 4.5 نہیں ہو سکتے۔ قرآن ریاضیاتی کتاب بالکل بھی نہیں ہے، اس میں بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے۔ امام قرطبی کی جو کتاب ہے احکام القرآن، اس میں صرف بسم اللہ کو لے کر 27 قسم کی روایات موجود ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ اس میں یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ہے۔ ہر رنگ میں ایک اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ وہ رحمت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو میری امت کا اختلاف ہوگا وہ تو رحمت ہوگی۔ حضرات گرامی، میں اس جہان کے سب سے پہلے اختلاف کی بات کرتا ہوں آپ سے۔ جب اللہ نے فرمایا نا کہ میں اس کرۂ ارض پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراض لے کر کھڑے ہوئے وہ اس کے ملائکہ تھے۔ سب سے پہلے ان فرشتوں نے کہا کیوں بنانا چاہتا ہے، کس لیے بنانا چاہتا ہے؟ بھائی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے تھا۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ کوئی 5 لاکھ سال سے قیام میں کھڑا ہے، کوئی 5000 سال سے رکوع میں بیٹھا ہے، کوئی سجدے میں ہے، لاکھوں سال سے کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، لیکن جب خدا کہتا ہے کہ جی میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو جھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں نا تیری تقدیس اور تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، کیا ضرورت ہے کہ آپ انسان کو پیدا کریں گے؟ یہ پہلا اختلاف تھا جو فرشتوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ لگتا ایسا ہے کہ وہاں کوئی نبی گیا نہیں تھا جو ان کی تربیت کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی نا، تو انہیں پھر اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا آپ گھروں کو چھوڑیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چھوڑ دیں گے۔ کیا آپ میرے لیے لڑیں گے؟ بالکل لڑیں گے۔ کیا آپ ہجرت کریں گے؟ یا رسول اللہ بالکل ہجرت کریں گے۔ یعنی کہ صحابہ کرام وہ مقدس لوگ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں کیا آپ یہ کام کریں گے؟ تو آگے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ کیوں، کہاں، کیسے، کب، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا بس ہم نے کر دیا۔ تو یہ جتنی بھی آپ نے اختلافی گفتگو سنی یا اختلافی لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سنے، یہ اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے، اور یہ ایک رحمت ہے نا۔ فرشتوں نے اختلاف کیا، تو یہ کام اگر صحابہ کرام نے کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ علماء کرام نے کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سے موقعوں پر آپ نے فرمایا کہ کام اس طرح ہونا چاہیے، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کام کو ہم ایسے کر لیتے ہیں، اس کام کو ہم بالکل اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی اس کام کو ایسے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر مسجد نبی شریف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ
میں تمہارا حاکم ہوں، اور اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ عرب لحاظ ملاحظے سے بہت دور ہوتے ہیں. یہ کوئی ہندوستان کے مسلمان نہیں تھے کہ کھڑے ہو جاتے جناب، آپ، قبلہ، حضرت، بالکل بھی نہیں. بالکل بدوؤں کی طرح کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر، اگر تم نے کوئی بھی کام کیا نا آڑا ترچھا تو ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے. یہ عربوں کا مزاج تھا. وہ یہ نہیں کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی لحاظ، تھوڑی سی مروت، تھوڑا سا ادب، تھوڑی سی تمیز کے ساتھ بات چیت کر لی جائے. نہیں، یہ عربوں کا انداز تھا. عمر، اگر تم نے کچھ بھی دائیں بائیں ہوئے تو ہماری تلواریں ہیں وہ تمہیں ٹھیک کر دیں گی. حضرت عمر مسکرا دیے. اور کیا کر سکتے تھے حضرت عمر؟ اس کی اس بات پر مسکرا ہی سکتے تھے. کہاں ٹھیک ہے، چلو اتنا تو ہے کہ یہ اتنا شعور تو رکھتا ہے کہ اگر کوئی غلط آدمی یہاں پر کھڑا ہو گیا تو یہ عرب ہیں، اسے کرنے نہیں دیں گے وہ کام. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عربوں میں سے آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ قبیلہ آیا، اس طریقے سے اس کی فضیلت آئی، یہ آیا وہ آیا. عرب اجمیوں پر اپنے آپ کو فضیلت دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بہت بڑی وجہ تھی. یہ کہنا کہ سارے مسلمان برابر ہیں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، یہ خطبہ تو بہت اچھا ہے جناب، یہ خطبے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن عرب کبھی بھی اپنے آپ کو اجمیوں سے کم تر نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، تم عجم ہو، ہمارا اور تمہارا مقابلہ کیا ہے؟ لیکن حضرات، قرآن اپنی جگہ پر، حدیث اپنی جگہ پر، اور ان سے نکالنے والے حقائق اپنی جگہ پر. ہم حقیقتوں سے کس طریقے سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اتنی تلخ اور اتنی کڑوی حقیقتیں یہ ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے. یہ رحمت اس وقت تک رحمت بنی کہ جب آپس میں یہ لوگ شیر و شکر رہے. آپس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دامن کو تھام کے رکھا. تو یہ لوگ، یہ رحمت تھی، یہ امت کا اختلاف تھا، رحمتوں میں تبدیل ہوتا گیا، ان پر رحمتیں نازل ہوتی گئیں. حضرات گرامی، علماء کرام کے پاس جب کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ اس کی اسی نقطۂ نظر سے تشریح کرتے ہیں کہ جس شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اگر کوئی بلاغت کا آدمی ہوگا تو وہ بلیغ انداز میں بات چیت کرے گا، کوئی منطق کا آدمی ہوگا تو منطق میں بات کرے گا. اب یہ ابن عربی ہیں، یہ وجدانی آدمی ہیں. ملا صدر الدین شیرازی، اسفار اربعہ کی مصنف، وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے مقدمے کے اندر کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا اسفار اربعہ، یہ خدا نے مجھ پر اپنے خصوصی فضل سے نازل کی اور میں نے پھر اس کا آگے بڑھایا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی خطرات کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ مجھ پر یہ کتاب الہام ہوئی. اسی طریقے سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بھی فصوص الحکم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی عنایات ہیں، تفویض ہیں کہ جن پر ہوئی. ہمارے ایک سالک ہیں، مجھے فون کر کے کہتے ہیں شاہد ایک بات تو بتائیں، کتاب سے پہلے اگر یہ بات کر دی جائے کہ یہ کتاب الہامی ہے تو اس کے بارے میں کیا تمہارا نظریہ ہوگا؟ میں نے بولا میرے تو سارے جذبات ہی مر جائیں گے. کسی کتاب سے پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کتاب املا کرائی ہے تو اور میں اس پر کیا مزید بات کر سکتا ہوں؟ ہم تو اپنے آپ کو وہاں پر سرنڈر کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں وہاں پر، اور پھر وہاں پر یہ وجدانی اپنی تمام تر دلائل کے لشکر کے ساتھ ہم پر نازل ہوتے ہیں کہ جناب وجدان یہ کہتا ہے، وجدان یہ کہہ سکتا ہے. تو جناب وجدان یہ جو ہوتا ہے اس پر بھی کوئی دلیل ہے یا صرف وجدان کہتا ہے اور وجدان کہتا ہے؟ ایک طرف وجدان ہے، دوسری طرف عقل ہے. تو جب وجدان والوں کے پاس ہم ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں تو وجدانیوں کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ عقل والوں کی بھی بات سن لیں، ان کی بات کو بھی سمجھ لیں اور اسے بھی فوقیت دیں. تو بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے، شاہ صاحب نے فرمایا مختصر بات چیت کی جائے. بہرحال یہ جتنی بھی آپ نے گفتگو سنی، اگر اس میں کوئی کسی کا اختلافی نوٹ تھا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رحمت اور صرف رحمت تھا. وما علینا الا البلاغ.